یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 45۔ امان اسی طرح بے خبر اور بے سد سو رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی ایک ٹک اس کو تشویش سے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے چونک کے دیکھا، کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ امان بے آرام نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے کال کو سائلنٹ کرتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ ہیلو، اس نے بالکنی میں آ کے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف بوا جی تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہیلو جی، کون؟ آگے سے جواب نہ پا کر نورالعین دوبارہ بولی تھی۔ بوا جی کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ان کا ممتا بھرا دل نورالعین سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، مگر ان کی غیرت اور عزت انہیں نورالعین سے بات کرنے سے روک رہی تھی۔ خاموش اور بے آواز آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ بس خاموشی سے اس کی آواز سنتی رہنا چاہتی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ نورالعین نے اب کی بار الجھ کر پوچھا۔ گھٹی گھٹی آواز میں روتی بوا جی کے منہ سے سسکیاں ابھری تھیں۔ وہ بے ساختہ چونکی تھی۔ بوا جی؟ بے یقینی سے اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بوا جی آپ ہیں نا؟ وہ بھی جذباتی ہو کے اتنا ہی بولی تھی کہ دوسری طرف بوا جی نے گھبرا کے فوراً لائن کاٹ دی تھی۔ بوا جی آپ کہاں تھیں؟ بوا جی بولیں پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہیلو بوا جی مجھ سے بات کریں، مجھے پتا ہے یہ آپ ہیں بوا جی، پلیز بات کریں۔ اس کے انداز میں ایسی تڑپ تھی جیسے ایک بیٹی اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے تڑپتی تھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اسی نمبر پر کال ملانے لگی جس نمبر سے ابھی اس کے پاس کال آئی تھی۔ دوسری طرف بوا جی موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نرگس خالہ، فون سنیں۔ فون کی آواز سن کے نوشابہ کچن سے نکل کے باہر آئی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ بوا جی فون پکڑے بیٹھی تھی مگر کال نہیں ریسیو کر رہی تھی۔ لائیں مجھے دکھائیں کس کا فون ہے؟ اس نے بوا جی کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا۔ فون نہ اٹھانا نوشابہ۔ بوا جی نے فوراً سختی سے اسے روکا تھا۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے پتہ نہیں کیوں اسے فون ملا بیٹھی۔ مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا میں نے، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ جب آپ اینا بی بی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اتنا یاد کرتی تھیں، انہیں یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں، تو پھر بات کرنے میں کیا حرج تھا نرگس خالہ؟ نوشابہ ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پیار اور اپنائیت سے بولی۔ تم نہیں سمجھو گی نوشابہ، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اپنا فون بند کر دو، دوبارہ کبھی اس نمبر سے فون آئے تو فون نہ سننا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ باہر سے بجایا گیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں بچیاں ہوں گی۔ نوشابہ اٹھتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازے پر سپارہ پڑھنے والی بچیاں آئیں کھڑی تھیں۔ بوا جی نے ان کو دیکھ کر فوراً خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے امان کے لیے سوپ بنایا تھا۔ امان کو جاگے بیٹھا دیکھ کے وہ زبردستی مسکرائی۔ وہ یوں تھی جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ناراضگی نہیں تھی اور سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ اٹھ گئے؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گمسم سا بیٹھا تھا۔ اب اس کی طبیعت ٹھیک تھی مگر وہ کافی نڈھال اور بیمار سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی اور اداسی بکھری تھی۔ تمہارے لیے سوپ لائی ہوں اور مجھے یقین ہے تمہیں یہ سوپ ضرور پسند آئے گا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولا۔ سوپ پیو مان۔ اس نے سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے پیار بھرے انداز پر امان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مان؟ لیکن تم تو مجھ سے ناراض تھی، مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی، پھر میں مان کیسے ہو گیا؟ وہ بے تاثر سپاٹ انداز میں بولا۔ جب تک تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اپنی لڑائی جھگڑے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر باقی کی لڑائی کریں گے، وہ جواباً مسکرا کے بولی تھی۔ وہ اس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ چلو اب منہ کھولو شاباش۔ اس نے دوبارہ سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ نو تھینکس، میرا موڈ نہیں ہے، وہ اسی سرد و سپاٹ سے انداز میں بے دلی سے بولا۔ اسے اس وقت ساری دنیا سے بیزاری ہو رہی تھی۔ یہ موڈ کے لیے نہیں، تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے امان، اس نے پیار سے اصرار کیا۔ مجھے تنگ مت کرو نورالعین۔ نورالعین کے اصرار پر وہ چڑھ کے زور سے بولا۔ مان پلیز میری خاطر۔ وہ اس کے چڑچڑے موڈ کی پرواہ کیے بغیر اسی پیار اور اصرار سے بولی۔ مجھے اریٹیٹ نہ کرو، مجھے سوپ نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ امان نے غصے سے چلا کے اس کے ہاتھ سامنے سے ہٹایا۔ سوپ سے بھرا چمچ نورالعین کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ چمچہ گرنے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ فرسٹریٹڈ سا ہو کے بیڈ پر سے اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے امان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ اس کو کسی بھی بدتمیزی کا بالکل برا نہیں مان رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ پیروں میں چپلیں اڑستا بیزاری سے بولا۔ لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے امان، پلیز اس کنڈیشن میں گھر سے باہر نہ جاؤ۔ میں اگر کچھ دیر یہاں اور بیٹھا رہا نا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ۔ وہ اسے دیکھ کے تلخی اور غصے سے بولا۔ امان پلیز رکو۔ وہ پریشانی سے بولی۔
مرنے نہیں جا رہا، فکر نہ کرو، اتنا کچھ زندگی میں ہو گیا، تب نہیں مرا تھا، اب کیا مروں گا؟ تلخی سے بولتے اس نے کار کی چابیاں میز پر سے اٹھائیں۔ وہ اس وقت اتنا فرسٹریٹڈ تھا کہ اسے میز پر رکھے اپنے موبائل کا خیال آیا، نہ ہی اسٹڈی کی دراز والی اس چابی کا جو ابھی تک بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اسے اس ابتر ذہنی حالت میں گھر سے جاتا دیکھ کے نورالعین بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میر فاروق اسٹڈی میں اپنے اونچے شاندار صوفے پر بیٹھے تھے۔ علی بخش ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے پتہ چلوایا صاحب آپ کو وہ ای میل کہاں سے کی گئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ اس نے مؤدب انداز میں فکر سے پوچھا۔ ہاں پتہ چلا تھا، لیکن یہ کہ جس کسی نے بھی وہ ای میل کی تھی وہ ذہین اور شاطر شخص میرے تمام آئی ڈی اسپیشلسٹ کا بھی باپ نکلا۔ لاکھ کوشش کر لینے پر بھی یہ سراغ نہیں مل سکا کہ ای میل کس نے اور کہاں سے کی ہے۔ علی بخش میر فاروق اندر ہی اندر جھنجھلائے ہوئے تھے۔ پھر اب کیا ہوگا صاحب؟ یہ تو پریشانی والی بات ہو گئی۔ علی بخش مالک کی طرف تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی ایک پریشانی کی بات نہیں ہے علی بخش، یہاں تو ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی پریشانی آئے چلی جا رہی ہے۔ ایک پریشانی سے میں نکل نہیں پا رہا کہ دوسرا کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جا رہا ہے۔ ایک طرف اس بلیک میلر کی مجھے فکر ہے، اس ای میل نے میرا سکون غارق کر رکھا ہے، دوسری طرف امان کے حوالے سے عجیب و غریب خبر سنی ہے میں نے۔ میر فاروق نے اپنا ماتھا اضطرابی انداز میں رگڑا۔ اندر ہی اندر اس وقت ان کو ایک نہیں کئی فکریں لاحق تھیں۔ امان صاحب کے بارے میں؟ امان کا نام سن کے علی بخش چونکا تھا۔ کیسی بات صاحب؟ اس نے اپنی کمپنی بیچ دی تھی، وہ بھی مجھ سے اور اپنے تمام جاننے والوں سے خفیہ رکھ کے۔ سنجیدگی سے بولتے میر فاروق نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اطلاع ملنے پر میں نے اسے کال کی اور جان بوجھ کے بزنس اور کام کا پوچھا تو وہ مجھے اپنی نئے پروڈکٹ جو لانچ کرنے والا ہے اس کی تفصیلات سنانے لگا۔ علی بخش کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھیں۔ اس کا مطلب انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا؟ لیکن کیوں؟ انہیں یہ بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کیوں کا ہی جواب میں نکلوانے لگا ہوں علی بخش۔ امان نے مجھ سے یہ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب تک اس سچ کا مجھے پتہ نہ چل جائے میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ میر فاروق سنجیدگی سے بولے۔ کہیں نہ کہیں امان کے حوالے سے ان کے دل میں کھٹک اور شک سا پیدا ہو گیا تھا۔ امان کے جانے کے بعد وہ فکر مندی سر تھامے کمرے میں بیٹھی تھی۔ امان کی موجودہ حالت اور اس کی باتیں سے بری طرح پریشان کر رہی تھیں۔ مرنے نہیں جا رہا، فکر نہ کرو، اتنا کچھ زندگی میں ہو گیا، تب نہیں مرا، اب کیا مروں گا؟ پاپا کو گولی لگ گئی، پاپا کو بچا لو۔ مما، پاپا، آشو سب کو گولیاں لگی تھیں۔ امان کی روتی ہوئی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں دیکھتا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ سب مر گئے، کسی کو بھی نہیں بچا سکا میں۔ چھوٹی سی آشو وہ مما کی گود میں مر گئی، وہ بڑی ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ اینا مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں اکیلا رہ گیا ہوں، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بے اختیار بیڈ پر سے اٹھی اور ادھر سے ادھر مضطرب سی کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ کیا الجھن ہے تمہارے اندر امان؟ ایسی کون سی پریشانی، کون سا دکھ، کون سا غم بھرا ہے تمہارے اندر جو تمہیں اس طرح بے چین کر دیتا ہے؟ میں تمہارے سارے غم مٹا دوں گی، میں تمہارے ہر غم اپنے دل میں سمیٹ لوں گی۔ تم مجھ سے شیئر تو کرو امان، مجھ پر بھروسہ تو کرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بے حساب محبت، بے شمار محبت۔ بے قراری سے ٹہلتے اچانک اس کا دھیان بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے امان کے موبائل کے ساتھ رکھی چابی پر گیا۔ اس نے چابی کو اٹھا کر بغور دیکھا۔ وہ لاک ہوا روم، تم راتوں کو اس کمرے میں جا کر کیوں روتے ہو امان؟ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ اس نے الجھ کر خود کلامی کی تھی۔ مجھے اس کمرے میں جانا ہوگا، مجھے سچ کا پتہ چلانا ہوگا۔ I have to open that door۔ وہ چابی کو مٹھی میں دبائے کمرے سے اندھا دھن بھاگی۔ بیسمنٹ میں آ کے وہ سیدھی لاک روم کے پاس آئی تھی۔ اس نے وہ چابی اس تالے میں لگانی چاہی، مگر وہ چابی اسٹڈی کی دراز کی تھی، یہاں کیسے لگتی؟ یہ تو اس کی چابی نہیں تھی، گاڈ! پھر اس کی چابی کدھر تھی؟ اس تالے کی چابی وہ کہاں تھی؟ وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے اس نے بے چینی سے خود کلامی کی۔ پھر کچھ سوچ کے وہ واپس سیڑھیوں سے اوپر بھاگی تھی۔ اس وقت اس پر ایک دھن سی سوار ہو گئی تھی امان کی پریشانیوں کی وجہ تلاش کرنے کی۔ اس نے گھر کے ہر حصے میں اس لاک روم کی چابی تلاش کی، اپنے بیڈ روم کا کونا کونا چھان مارا، ہر دراز، الماری کا ہر خانہ سب کھول کے دیکھا، مگر اسے چابی نہیں ملی۔ اسٹڈی روم میں بک شیلف کو الٹ پلٹ کرتے اسے پیانو روم کا خیال آیا تھا۔ اسے لگا کہ امان کو سب سے زیادہ پیانو روم میں آنے سے منع کرتا تھا، تو شاید اس نے وہاں پر کسی جگہ پر چابی چھپائی ہوگی۔ پیانو روم میں مختصر سا فرنیچر تھا، اس نے وہ سب بھی پاگلوں کی طرح کھنگال مارا، مگر چابی نہیں ملی۔ فرسٹریٹڈ سی ہو کے وہ دوبارہ بیسمنٹ میں آئی اور تالے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر ضد اور شدید قسم کی فرسٹریشن طاری ہو گئی تھی، جیسے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ اس مضبوط تالے کو توڑنے میں ناکام رہی۔ پسینے سے شرابور، مایوس، ناکام سی ہو کر وہ زینے پر بیٹھ گئی تھی۔
سوچتی نظروں سے کچھ دیر وہ تالے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں بیسمنٹ میں چاروں طرف گھمائی تھیں۔ امان کا ہوم جم، تمام تر ایکسرسائز مشینیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ مشینوں پر سے ہوتے ہوئے اچانک اس کی نظر جم والے حصے سے آگے فرش پر بچھے قالین پر پڑی تھی۔ یہ گولائی والی شیپ میں بہت دبیز سا قالین تھا۔ کچھ دیر وہ قالین کو بغور دیکھتی رہی، پھر جیسے کوئی خیال اس کے دماغ میں آیا تھا، وہ بے اختیار زینے سے اتر کر نیچے آئی۔ اس نے وہ قالین اٹھایا تھا، اس کے بالکل درمیان میں اسے ایک چابی رکھی نظر آئی، بغیر کسی کی چین کے، صرف ایک چابی جو دبیز قالین کے اوپر چلنے والے کو محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ چابی نظر آتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی، وہ چابی ہاتھ میں لیے تیزی سے اس لاک روم تک آئی تھی۔ چابی لگنے کی دیر تھی، تالا کھٹ سے کھل گیا تھا۔ اس نے تالا باہر نکالا اور دروازے کی کنڈی کھولنے لگی۔ امان کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ گارڈ آگے بڑھ کے گیٹ بند کرنے لگا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کے رکی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز عجیب خوفناک انداز میں سنائی دی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اندھیرے سے شناسا ہونے میں اسے چند سیکنڈ لگے تھے۔ اس کی آنکھیں شوق اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کو دبایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو بیڈ روم خالی دیکھ کے قدرے حیران ہوا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، نورالعین وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور ماتھے پر تشویش کی سلوٹیں ابھری تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے اندر امان نے اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن کی فرضی قبریں بنا رکھی تھیں۔ کمرے کی لکڑی کا دروازے پر اس نے لائن سے برابر 3 کتبے لگا رکھے تھے۔ فرش بالکل ہموار تھا جیسے باقی سارے کمرے کا تھا۔ پہلے خطبے پر محمد عبید اللہ خان ولد محمد صفی اللہ خان لکھا تھا۔ تاریخ پیدائش کے ساتھ تاریخ وفات کی جگہ تاریخ قتل کے الفاظ لکھے تھے اور تاریخ 31 جولائی 1994 درج تھی۔ اس سے اگلی لائن پر خطبے پر نام قاتل کے ساتھ میر فاروق زماں لکھا تھا۔ سب سے آخر میں ایک اور لائن بھی لکھی ہوئی تھی، میر فاروق زماں کے ہاتھوں بڑی بے رحمی سے قتل کیے گئے اور لاش جلا دی گئی، لہٰذا ان کی نہ نماز جنازہ ہو سکی اور نہ ہی تدفین کی گئی۔ عبید اللہ کے خطبے سے 1 انچ کے فاصلے پر دوسرا خطبہ حمیرہ کی فرضی قبر پر لکھا تھا۔ خطبے پر حمیرہ عبید اللہ زوجہ محمد عبید اللہ ولد امان اللہ خان عائشہ عبید اللہ لکھا تھا۔ اس کے خطبے پر بھی قاتل کے نام میں میر فاروق زماں کا نام لکھا تھا۔ میر فاروق زماں کے ہاتھوں اپنے شوہر اور بیٹی سمیت بڑی سفاکی سے قتل کی گئیں۔ قتل کے نشان چھپانے کے لیے ان کی اور ان کے شوہر اور بیٹی کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ میتوں کی بدترین بے حرمتی کی گئی۔ عائشہ کی فرضی قبر پر لگا خطبہ باقی 2 خطبوں سے نسبتاً چھوٹے سائز کا تھا۔ خطبے کے الفاظ یوں تھے: عائشہ عبید اللہ 28 جنوری 1992 کو پیدا ہوئی اور 31 جولائی 1994 کو صرف 2.5 سال کی عمر میں میر فاروق زماں کے ہاتھوں قتل کر دی گئی۔ اپنے مما پاپا اور بھائی کی پیاری آشو بڑی ہونے سے پہلے ہی صفاقانہ انداز میں مار دی گئی۔ وہ جنت کا پھول تھی، جنت میں ہی واپس چلی گئی۔ دنیا کا ظلم وہ ننھی سی جان سہ نہ سکی۔ وہ شوق کے عالم میں کھڑی ان خطبوں پر درج تحریریں پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی صوفہ، کوئی کرسی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ڈارک کلر کے دبیز پردے پڑے تھے۔ یہاں پہ کوئی بلب، ٹیوب لائٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ جگہ جگہ اسٹینڈ میں موم بتیاں لگی ہوئی تھیں جو بھی بجھی ہوئی تھی۔ یہ جیسے واقعی ایک قبرستان ہی تھا۔ امان نے سے قبرستان جیسا ہی سنسان ویران بنا رکھا تھا۔ ابھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو اس سے روشنی کی لکیر اندر آ رہی تھی۔ صدماتی کیفیت میں گھری وہ آگے بڑھی تھی۔ کمرے کی چاروں دیواروں پر تصویریں چسپاں تھیں۔ دیواروں پر امان کے ہاتھوں سے بنائے اس کی فیملی کے کئی فریم شدہ اسکیچز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے تھے۔ اسکیچز میں ان کے کاٹیج کے مختلف حصوں کی جھلک تھی۔ ایک تصویر میں وہ بیک یارڈ میں رکھے جھولے پر عائشہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا اور عبید اللہ اور حمیرہ ان دونوں کے پاس کھڑے تھے۔ اسکیچز کو بے یقینی سے دیکھتے اس کی نظر سامنے والی دیوار پر میر فاروق کے فریم شدہ تصویر پر پڑی تھی۔ اس تصویر پر جمے ہوئے خون سے کراس کا نشان بنایا گیا تھا۔ میر فاروق کے برابر میں اس کی اپنی بھی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ امان نے اس پر بھی اپنے خون سے کراس بنا رکھا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ خون دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑی تھی۔ ان تصاویر کے نیچے دریا باغ کے کسی مقامی اخبار کے کچھ تراشے چسپاں تھے جس میں ایک تباہ حال جیپ کے ساتھ کچھ خبریں درج تھیں۔ دریا باغ میں تعینات فارسٹ آفیسر عبید اللہ خان اپنے اہل خانہ سمیت کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق۔ جیپ گہری کھائی میں گر جانے کی وجہ سے تمام لاشیں جل کے راکھ ہو گئیں۔
کمشنر دریا باغ نے اس افسوسناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم عبید اللہ خان اور ان کی اہلیہ اور دونوں بچوں کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کی تھی۔ ان خبروں کو پڑھتی وہ کمرے کے دوسرے کونے کی جانب بڑھی، جہاں پر اوپر سے نیچے تک اس کی بے شمار تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ یہ اس کی 8-10 سال پرانی تصویریں تھیں جو اس کی لا علمی میں کھینچی گئی تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک تصویر اٹھائی۔ اس کی شوق اور خوف سے حالت غیر تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امان اسے گزشتہ 8-10 سالوں سے جانتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک ہی پیچھے سے امان کی آواز آئی، سرد اور گرج دار آواز۔ خوف کے مارے ہاتھ میں پکڑی تصویر چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی تھی۔ دروازے پر امان کھڑا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت انکشافات کی زد میں تھا۔ وہ امان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی اجنبی، کسی انجان شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ امان خون آلود نظروں اور خطرناک تاثرات اور انداز کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس وقت سب سے ضروری اس بلیک میلر کا پتہ چلانا ہے، علی بخش صوفے پر بیٹھے چائے کے کپ پر انگلی پھیرتے میر فاروق پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ جی صاحب، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیسے پتہ لگائیں۔ علی بخش فکر مند تھا۔ مجھے ابھی ایک بات کا خیال آیا علی بخش، تم نے یہ تو بتایا تھا کہ سائرہ نے اپنی اس دوسری سم سے آخری کال اپنی بہن کو کی تھی۔ ذرا چیک تو کرو اس دن اس سے پہلے کس سے اور کب بات کی تھی۔ ارے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، اس بات کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ میں ابھی سائرہ بی بی کا وہ موبائل اور سم نکال کر لاتا ہوں۔ علی بخش بے اختیار چونکا تھا، پھر وہ میر فاروق سے اجازت لیتا تیزی سے کمرے سے نکلا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ پلاسٹک کا بیگ لیے واپس لوٹا۔ اس میں اس نے سائرہ کی آخری وقت میں اٹھائی تمام چیزیں ڈال رکھی تھیں۔ اس کا پاسپورٹ، CNIC، اصل موبائل، اس کی سم، اس کے کانوں اور ہاتھوں میں پہنی جولری اور خفیہ رکھا اس کا دوسرا موبائل اور سم جو اس کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھے۔ میر فاروق کے کپ میز پر رکھتے ہوئے سیدھے ہوئے۔ علی بخش نے دوسری سم فٹافٹ اس دوسرے موبائل میں لگائی تھی۔ ایک دوسرے نمبر پہ کال کی گئی ہے صاحب۔ اپنی بہن رابعہ سے بات کرنے سے 5 منٹ پہلے سائرہ بی بی نے اس دوسرے نمبر پر کسی سے 2 منٹ بات کی تھی۔ میں ابھی سائرہ بی بی کا وہ موبائل اور سم نکال کر لاتا ہوں۔ موبائل ریکارڈ چیک کرتے ہوئے اسے ایک انجان نمبر شو ہوا۔ کس سے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ، میر فاروق بے چینی اور بے صبری سے بولے۔ نام نہیں آ رہا صاحب، صرف نمبر ہے۔ موبائل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے یکدم چونک کے رکا۔ 1 منٹ صاحب، اس نمبر سے تو میں شناسا محسوس ہو رہا ہوں۔ 3 5 8 آخر کے یہ 3 نمبر، آخری کے یہ 3 نمبر تو شاید امان صاحب کے موبائل نمبر میں آتے ہیں۔ وہ زیر لب بولا۔ کیا ہوا علی بخش؟ میر فاروق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ علی بخش نے نمبرز کو دوبارہ دہراتے ہوئے ذہن پر زور دیا۔ اس کی آنکھیں شوق سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے میر فاروق کی طرف دیکھا۔ علی بخش، کس کا نمبر ہے؟ لاؤ مجھے فون دکھاؤ۔ میر فاروق نے بے چینی سے اس سے پوچھا۔ صاحب یہ امان صاحب کا نمبر ہے۔ وہ پریشان چہرے سے بولا۔ صاحب یہ امان صاحب ہی کا نمبر ہے۔ اپنی بہن سے بات کرنے سے 5 منٹ پہلے سائرہ بی بی نے امان صاحب سے بات کی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی بخش؟ تم ہوش میں تو ہو؟ لاؤ یہ موبائل مجھے دکھاؤ۔ میر فاروق غصے سے قدرے بلند آواز میں بولے۔ علی بخش نے سائرہ کا موبائل ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے نمبر چیک کیا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان جیسے خود کو ہر حال میں کمپوز اور پرسکون رکھنے والا آدمی بھی ہل کے رہ گیا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا انتہائی سرد انداز میں بولا تھا۔ نورالعین کا خوف سے رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر کیوں آئی یہاں؟ اس کے بازوؤں کو زور سے جکڑ کے وہ حلق کے بل چلایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ کون ہو تم؟ ہو آر یو؟ مان سے خوف محسوس کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس نے سختی سے سوال کیا۔ اور یہ قبریں کس کی تھیں؟ اس نے ہاتھ سے اشارے سے قطبوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ماں باپ اور بہن کی، جنہیں تمہارے باپ نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ نورالعین کے کندھوں پر سے اپنے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے وہ غصے سے چلا کے بولا۔ نورالعین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور سننا ہے کچھ؟ تو پھر سنو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا اس دیوار تک لایا جس پر اخبار کے تراشے لگے ہوئے تھے۔ یہ اخبار کی خبر دیکھ رہی ہو؟ یہ جھوٹی خبر ہے۔ میرے باپ اور بہن کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے تھے، وہ قتل کیے گئے تھے اور انہیں قتل کرنے والا تمہارا باپ تھا۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس نے اس گاڑی پہاڑ پر سے نیچے گرا دی تھی تاکہ اس کے قتل کا ہر نشان اور ہر ثبوت مٹ جائے۔ خونخوار اور نفرت سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے اخبار کے ایک تراشے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نورالعین شوق اور پریشانی سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مجھے بھی مار دیا تھا، پر میں بچ گیا۔ اس خونی بھیڑیے کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں زندہ بچ گیا۔ وہ اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس فرضی قبروں کے پاس لے آیا۔ میرے بے قصور ماں باپ اور ننھی سی بہن، انہیں جان سے مار کے تمہارے باپ کو چین نہیں ملا تھا۔ اس نے ان کی لاشوں کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ سنا تم نے؟ ان سب کی لاشیں جلا کے راکھ کر دی تھی تمہارے ظالم باپ نے۔
وہ اس وقت سخت جنونی اور اضطرابی حالت میں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ کہیں قبریں نہیں میرے باپ باپ کی، عاشو کی، نہ ان کی میتوں کو غسل دیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور نہ ان کو کہیں دفنایا جا سکا۔ وہ بھررائی آواز میں بولا، اپنے دل میں اپنے ماں باپ اور بہن کی قبریں لیے برسوں سے بدحال گھوم رہا ہوں۔ پھر وہ قوقور انداز میں اس کے ایک قدم اور نزدیک آیا۔ تمہارا باپ قاتل ہے، وہ خونی درندہ ہے، وہ انسان نہیں بھیڑیا ہے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے وہ نفرت سے بولا۔ نورالعین جو امان کی اتنی بھیانک سچائی جان کر ابھی شوق میں چپ کھڑی تھی، اس نے اپنے کندھوں پر سے امان کے ہاتھ غصے سے جھٹک کے ہٹائے۔ وہ اپنے باپ کے خلاف مزید کوئی الزام نہیں سن سکتی تھی۔ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ تم اس طرح میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے بابا جان پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے امان اللہ۔ جھوٹ؟ ہاں، یہ سچ ہے نورالعین، یہ سچ ہے۔ اس نے اس یقین پر طنزیہ انداز میں بولا۔ تو ثبوت لا کے دکھاؤ، ثبوت لا کے دکھاؤ کہ میرا باپ قاتل ہے، وہ غصے سے بھڑک کے بولی۔ امان جواب میں چپ رہا۔ نہیں ہے نا کوئی ثبوت؟ اب بولتی کیسے بند ہو گئی؟ اس کی آنکھوں میں طنز اور غصہ تھا۔ تم جھوٹے، تمہارا ہر الزام جھوٹا۔ میرے فرشتہ صفت نیک باپ پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ انگلی سے اس نے امان کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بابا جان سے زیادہ سچا ایماندار آدمی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کبھی چونٹی تک تو نہیں ماری، اور تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے کسی کی جان لی؟ اس کے لہجے میں باپ کی والہانہ محبت اور چاہت بھری تھی۔ امان اس کی اس یقین اور پر اعتماد انداز پر اس کو تلخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بابا جان کے اوپر تمہارے ہر الزام کو ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ تم جھوٹے، مکار اور دغا باز ہو۔ خبردار جو اب تم نے کوئی جھوٹا الزام میرے بابا جان پر لگایا۔ تم تو میرے ایک ہی الزام پر تڑپ اٹھی، ابھی تو اور بہت سے سچ بھی تمہیں پتہ چلنے باقی ہیں نورالعین زماں۔ تمہارے کمینے باپ کی تو ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ امان کی ان تحقیر آمیز باتوں پر وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ خبردار، خبردار جو تم نے میرے بابا جان کے لیے اب ایک لفظ بھی منہ سے غلط نکالا، میں اپنے بابا جان کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے اور بالکل پاس کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا۔ میرے بابا جان سے زیادہ مجھے ساری دنیا میں کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم تو کیا، اگر ساری دنیا بھی آ کے بابا جان کے خلاف کچھ کہے، میں تب بھی یقین نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی سے چیلنج کر رہی تھی۔ اس کا مطلب امان اللہ صاحب سائرہ بی بی کو جانتے تھے، وہ ان سے رابطے میں تھے، وہ دونوں آپ کے خلاف ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، وہ دونوں مل کے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور امان صاحب بھی وہ شاید وہی وہ بلیک میلر ہیں جو آپ کو ای میل کر رہے ہیں۔ علی بخش کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے بولا۔ میر فاروق ابھی تک موبائل اسکرین کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شدید ترین شوق کی حالت میں تھے۔ یہ امان اللہ خان آستین کا سانپ، اس کی تو میں… علی بخش غصے سے بھڑکا۔ جذبات کو قابو میں رکھو علی بخش، میر فاروق نے اس کی بات کو سختی سے کاٹا۔ لیکن صاحب، یہ امان اللہ خان یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ علی بخش غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مالک کو کوئی دھوکہ دے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں نے کہا نا، جذباتی ہو کے کوئی ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر فاروق کا سنجیدہ اور نپاتلا انداز تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھال رہے تھے۔ یہ نہ بھولو، میری بیٹی اس کے گھر میں ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ یہ صرف میرا اور امان کا معاملہ نہیں ہے علی بخش، یہاں نور بھی درمیان میں آ رہی ہے۔ یہ نور کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا سوال ہے علی بخش۔ میں امان کے خلاف سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے اضطرابی انداز میں ماتھے کو چھوا۔ مجھے امان کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے نور کا بھی سوچنا ہوگا۔ نور کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے میں دیکھ نہیں سکتا علی بخش، اور میری وہ پاگل بیٹی اس شخص سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے اسی لیے آپ سے بیبی کی شادی کے ٹائم پر کہا تھا صاحب، آپ امان اللہ کے متعلق ساری انکوائری کروا لیں۔ علی بخش کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ مجھے تو پتہ نہیں کیوں شروع دن سے ہی ان پر شک ہوتا تھا۔ کچھ مشکوک اور پراسرار سے لگتے تھے وہ۔ ایک انجان آدمی جسے ہم پہلے کبھی جانتے بھی نہیں تھے اچانک آپ کی زندگی میں آیا۔ اس نے آپ کا اور بیبی کا دل جیت لیا اور فوراً ہی آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ مجھے تو شروع دن سے یہ سارا معاملہ کچھ کھٹکتا تھا صاحب۔ نہ ہمیں امان صاحب کے خاندان کا پتہ، نہ ماں باپ کا۔ اگر آپ تبھی ان کے بارے میں پوری معلومات اور انکوائری کروا لیتے تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو علی بخش، تب نور کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا میں۔ بیٹی کی خوشی پوری کرنے کے لیے جہاں وہ چاہتی تھی میں نے وہاں اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، تاکہ اپنی نور کا مسکراتا خوشی سے سرشار چہرہ دیکھ سکوں۔ بیٹی کی محبت نے میری عقل اور سمجھ کو جیسے معافی کر دیا تھا تب، مگر یہ امان اللہ، انہیں اپنی غلطی کا خود بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بولتے ہوئے وہ لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ یہ کون ہے اور مجھے کیوں بلیک میل کرنے اور نقصان دینے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ شخص دراصل ہے کون؟ یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ انکوائری تو کروا رہا ہوں امان اللہ کے خلاف۔ انکوائری رپورٹ مجھے مل جائے تو اس کا سارا کٹھا چھٹا میرے سامنے کھل کے آ جائے۔
امان اللہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے علی بخش، مسئلہ نور کا ہے۔ بولتے ہوئے انہوں نے اپنے ماتھے کو اضطرابی انداز میں زور سے رگڑا تھا۔ میری بیٹی اس کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے اور امان سے شدید محبت کرتی ہے۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے مجھے نور کا سوچنا ہوگا۔ نور کی حفاظت، اس کی سلامتی اور اس کی خوشیاں میری ترجیح ہیں۔ پہلے اپنی بیٹی کی سلامتی کا تحفظ کر لوں، اسے محفوظ کر لوں، پھر امان کے متعلق فیصلہ کروں گا۔ وہ بولتے ہوئے صوفے سے اٹھے۔ وہ سوچ چکے تھے انہیں کیا کرنا تھا۔ گاڑی نکلواؤ علی بخش۔ قدرے عجلت بھرے انداز میں انہوں نے علی بخش کو حکم دیا۔ علی بخش نے غلامانہ انداز میں سر کو ہلایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل نزدیک کھڑے تھے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے قاتل باپ کے خلاف الزام سنتے ہوئے۔ امان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جب اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے اور میرے بابا جان سے تو مجھ سے محبت کا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نوراللہ نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، وہ زہریلے لہجے میں بولا، پھر چند قدم آگے بڑھا کے اس کے بالکل نزدیک آیا۔ جیسے اتنے سال میں اپنے ماں باپ اور بہن کے لیے تڑپ رہا ہوں نا، اب میر فاروق تمہارے لیے تڑپے گا، وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپے گا۔ اپنے مرے ہوئے مظلوم اور بے قصور ماں باپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ ان کے قاتل کو چین سے جینے نہیں دوں گا، اس کی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ نوراللہ نے اس کی باتیں سن کر مزید دکھ میں گر گئی تھی۔ اس کا مطلب تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں تھی؟ تم نے ہمیشہ محبت کا جھوٹ بولا مجھ سے؟ اس کا لہجہ بے حد جذباتی اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں، نہیں کرتا میں تم سے محبت، اتنا بے غیرت اور بے شرم نہیں کہ اپنے ماں باپ اور بہن کے قاتل کی بیٹی سے محبت کروں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا۔ نوراللہ کا سارا جوش اور غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ گہرے صدمے اور دکھ سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم سے اور تمہارے باپ سے میں صرف اور صرف نفرت کرتا ہوں نوراللہ زماں، اپنی ساری زندگی میں نے تم باپ بیٹی سے صرف نفرت کی ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلتے دکھ اور غم سے بے نیاز وہ نفرت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ بیٹا گھر پر مہمان آئے ہیں۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے مامدین کی آواز آئی۔ احتیاطاً کمرے سے کچھ فاصلے پر رک کر کھڑا تھا وہ۔ بیگم صاحبہ کے والد صاحب آئے ہیں۔ میر فاروق کا نام سن کر اس کے چہرے پر حقارت بھری مسکراہٹ پھیلی۔ بڑی لمبی عمر ہے بھائی تمہارے ابا جان کی، ادھر ذکر ہوا ادھر وہ آ بھی گئے۔ طنزیہ انداز میں بولتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ نوراللہ اس کے پیچھے آ رہی تھی یا نہیں۔ وہ انتہائی مطمئن اور بے فکر تھا۔ اسے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ نوراللہ اپنے باپ کو اس کی ساری سچائی بتا دے گی۔ گویا اسے جو بتانا تھا وہ بڑے شوق سے اپنے باپ کو بتا دے۔ اسے رتی برابر بھی پرواہ نہیں، نہ کوئی ڈر تھا۔ وہ پرسکون انداز میں کمرے سے باہر نکلا۔ بیٹا انہیں اندر بلا لوں؟ اسے باہر نکلتا دیکھ کر امام دین نے احتیاط سے پوچھا۔ امام دین بابا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مہمانوں کو کھڑا رکھتے ہیں کیا؟ انہیں پوری عزت و احترام سے اندر لا کر بٹھائیں، چائے کا اچھا سا انتظام کروائیں، ویسے تو ڈنر ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ کمرے کے بیچوں بیچ دونوں ہاتھ لٹکائے صدمے سے گھری وہ جوں کی توں کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں امان کی مطمئن اور پرسکون آواز پڑی تھی۔ وہ اسے دھوکہ دینے پر ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کریں پہلے چائے بنوائیں، اگر وہ ڈنر کے لیے رکے تو ڈنر پر بھی کچھ اچھا بنوا لیجیے گا۔ میں اور اینا اوپر آ رہے ہیں۔ اس نے سامنے والی دیوار پر فریم شدہ اپنی اور میر فاروق کی تصویروں کو دیکھا جن پر خون سے کراس بنا ہوا تھا۔ آج اس کا مان اور بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چند آنسو ابھرے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں کو رگڑا اور تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے نکلی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے میر فاروق وہاں غصے میں کھڑے نظر آئے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ پرغرور انداز میں کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ ان سے ایک قدم پیچھے مؤدب ہو کر علی بخش کھڑا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور مسافے کے لیے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میر فاروق نے نہ تو اس کا سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اس سے ہاتھ بڑھا کے ملایا۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ علی بخش بھی اسے نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل ہاتھ بڑھائے رکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ خود ہی پیچھے کر لیا۔ تم سے سلام دعا کرنے نہیں آیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ ایسی بھی کیا بے رخی ہے؟ آپ اپنے اکلوتے داماد سے سلام دعا بھی نہیں کریں گے؟ لگتا ہے سائرہ کے موبائل سے کی گئی کالز چیک کر لی گئی ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ویسے آپ جتنے ذہین آدمی ہیں، ایسے میں اسے مرواتے ہی آپ کو سب سے پہلے اس کا کال ریکارڈ چیک کرنا چاہیے تھا۔ پھر صوفے پر پورے اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اتنی دیر سے کال ریکارڈ چیک کر کے آپ نے مجھے خاصا مایوس کیا ہے۔ میں آپ کو بہت چالاک سمجھتا تھا۔ تم؟ اسے خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے علی بخش جذباتی ہو کے فوراً آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ فوراً شلوار کے نیفے میں اڑ سے اپنے ریوالور پر گیا۔ علی بخش، میر فاروق نے اسے سختی سے روکا۔ کوئی تماشا نہیں چاہتا میں یہاں پہ۔ علی بخش نے ان کے حکم پر ضبط کر کے مٹھیاں بھیچیں۔ میں صرف اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں، باقی رہے تم تو تم سے میں بعد میں نمٹ لوں گا۔ وہ اپنا غصہ بڑی کوشش سے
ضبط کر کے کنٹرول کر کے کھڑے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری کسی بلیک میلنگ سے ڈر جاؤں گا۔ وہ دانت پر دانت چبائے بولے، بلیک میل کہاں کر رہا ہوں ڈیئر انکل، میں تو آپ کی عیاشیوں کے ثبوت آپ کو پیش کر رہا تھا، جو واقع آنے پر میں دنیا کے سامنے بھی لا سکتا ہوں، اور ہاں آپ کی پیاری نورالعین کو بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کے پیارے بابا جان عظمتوں کا مینار ہے نا، انہوں نے اس کی ماما کی یاد میں کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اب دیکھے گی اپنے سے عمر میں چند سال بڑی سوتیلی ماما، جسے پکڑے جانے کے ڈر سے اس کے عظیم بابا جان نے مروا دیا، تو کیا گزرے گی بیچاری کے دل پر۔ ویسے لگتا ہے بیویاں مروانے کا پرانا شوق ہے آپ کا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ اس کی آخری بات پر میر فاروق جیسے ہل کے رہ گئے تھے۔ اپنی حد میں رہ کے بات کرو، صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو یہیں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ علی بخش غصے سے بھڑکا۔ اس بار اس نے اپنا ریوالور باہر نکال کے امان پر تانا۔ امان اس کے ریوالور سے نہیں ڈرا، وہ پرسکون انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا رہا۔ اسی وقت نورالعین کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کے علی بخش نے جلدی سے اپنا ریوالور پیچھے چھپایا۔ بابا جان آپ اس وقت؟ اس کا انداز سنجیدہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ ان کی آپس کی گفتگو سے انجان تھی۔ نور میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ میر فاروق کا انداز دو ٹوک تھا۔ کہاں بابا جان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ میرے ساتھ اپنے گھر۔ وجہ میں تمہیں گھر پر چل کر بتاؤں گا، فی الحال اتنا کہہ سکتا ہوں یہ شخص ناقابل اعتبار اور جھوٹا ہے۔ اس نے ہم سے کئی جھوٹ بول رکھے ہیں، لہٰذا فی الحال بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ واپس چلو۔ لیکن میں اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتی بابا جان۔ ان کی بات کے جواب میں سنجیدگی سے بولی، اوفو نور تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ شخص جھوٹا مکار اور بہت خطرناک ہے، ہم اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ میر فاروق فرسٹریٹڈ سے ہوئے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری اس سے خلا کرواؤں گا، یہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ امان کی جانب اشارہ کر کے غصے اور نفرت سے بولے، بابا جان میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر انکار رقم تھا۔ نور تم؟ اس کے مسلسل انکار پر میر فاروق چڑ کر اسے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے میری بیوی آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہے۔ امان یکدم ہی صوفے پر سے اٹھا۔ اگر آپ نے اس پر مزید پریشر یا اسے ایموشنل دباؤ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی یا کسی طرح کی زور زبردستی کی تو مجھے مجبوراً پولیس کو بلانا پڑے گا۔ اس بار وہ دھمکی دینے والے غصیلے انداز میں میر فاروق سے براہ راست بولا تھا۔ پولیس کی دھمکی پر علی بخش آگ بگولا ہوا۔ وہ غصے میں امان کی طرف لپکا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ او تیری تو صاحب کو پولیس کی دھمکی دیتا ہے؟ اس نے امان کا گریبان پکڑا۔ علی بخش کاکا میرے گھر پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کریں پلیز، نورالعین علی بخش سے سختی اور ناراضگی سے بولی، جبکہ میر فاروق چپ چاپ کھڑے تھے۔ نورالعین کے کہنے پر علی بخش نے بحالت مجبوری امان کا گریبان چھوڑا۔ امان اسے خوخور نظروں سے گھورتا اپنی قمیض کا گریبان ٹھیک کرنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں جاؤں گی بابا جان، پلیز مجھے فورس نہ کریں، مجھ سے خفا بھی نہ ہو، میں اپنے شوہر کے گھر پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سن لیا میری بیوی کا جواب، یا ابھی کچھ اور بھی سننا باقی ہے؟ بہتر ہوگا آپ دونوں سیدھی طرح شرافت سے یہاں سے چلے جائیں، میں اور میری بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ہمیں خوش رہنے دیں۔ امان طنزیہ انداز میں میر فاروق سے بولا۔ میر فاروق نے نورالعین کی طرف دیکھا جو امان کے برابر میں کھڑی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کریں۔ آپ فی الحال یہاں سے چلے جائیں بابا جان، میں نہیں چاہتی امان اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو، پلیز۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ساتھ لے جانے کی ضد ختم کر دیں۔ میر فاروق چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر دروازے کی جانب بڑھے۔ علی بخش خوخور نظروں سے امان کو گھورتا میر فاروق کے پیچھے کمرے سے نکلا، جبکہ وہ فاتحانہ نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے گردن موڑ کر نورالعین کی جانب مسکرا کے دیکھا۔ جواباً نورالعین اسے نظر انداز کرتی اپنے بیڈ روم کے بجائے گھر کے دوسرے کمرے میں آئی۔ آج تو تم نے مجھے حیران ہی کر دیا، میں سمجھ رہا تھا تم فوراً اپنے بابا جان کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑو گی اور مجھے تمہیں زبردستی روکنا پڑے گا۔ امان اس کے پیچھے آتے ہوئے حیرانگی سے بولا، مگر آج تو ایسا لگا تم اپنے بابا جان کے مقابلے پر میرے برابر میں میرے ساتھ کھڑی تھی، ایسا لگا تم ان کی نہیں میری سائڈ پر تھی۔ نورالعین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امان کے لیے صرف نفرت تھی۔ میں اپنے بابا جان کی بیٹی ہوں امان اللہ خان، میں صرف ان کی سائڈ پر کھڑی ہوں۔ وہ بہت سرد و سپاٹ لہجے میں بولی، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میں بابا جان کے ساتھ آج صرف اس لیے نہیں گئی کیونکہ ابھی مجھے تمہارے ان پر لگائے جھوٹے اور گھٹیا الزام غلط ثابت کرنے تھے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میں میر فاروق زماں کی بیٹی ہوں امان اللہ خان، عزت غیرت اور آن پر جان دینے والی۔ ابھی اپنے بابا جان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ بابا جان کی بے گناہی کا ثبوت تمہیں لا کے دوں گی۔ میرے بابا جان کی تصویر پر کراس بنایا تھا نا تم نے، انہیں مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ اس کے انداز میں اس وقت میر فاروق والا ہی غرور، ضد اور اکڑ نظر آ رہی تھی۔ اس کی ان باتوں اور انداز پر وہ چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب سے میں تمہارے ساتھ رہوں گی ضرور، مگر مجھے بیوی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔
میں اب یہاں صرف میر فاروق سما کی بیٹی بن کے رہوں گی، اپنے بابا جان کی بیٹی بن کے رہوں گی جو ان پر لگے سب جھوٹے الزام غلط ثابت کرے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔